السلام علیکم۔ ناول وہ قسمت سے ہاری کی یہ قسط نمبر 6 ہے۔ ایرن کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تبھی یکدم اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ اب اس کے دماغ نے آگے کیا کرنا ہے اس چیز کے تانے بانے بننے شروع کر دیے تھے۔ یکدم اس نے نوابی کو دیکھا اور اس سے کہا، مجھے ایک گلاس پانی ملے گا؟ بے حد پیاس لگ رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، ٹھنڈا لانا۔ نوابی اس کی بات سن کر بنا ایک لفظ کہے تیزی سے کچن کی جانب بھاگ گئی تاکہ اس کے لیے ٹھنڈا پانی لا سکے۔ اب ایرن نے جو کچھ بھی کرنا تھا نوابی کے آنے سے پہلے کرنا تھا، اسی لیے سب سے پہلے اس نے دوڑ کر دروازے کا لاک لگایا۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد اس سب سے پہلے تو نوابی کا ایک جوڑا نکالا جو کہ ابھی بھی اس کے کمرے میں ہی موجود تھا۔ چونکہ نوابی پہلے اس کے کمرے میں ہی رہتی تھی اس لیے اس کا بہت سامان یہاں موجود تھا۔ اب اس نے اپنا خوبصورت اور حسین جوڑا اتار کر ایک طرف رکھا تھا اور نوابی کا وہ پرانا بوسیدہ سا جوڑا زیب تن کیا تھا۔ اس کے ہاتھ اب سرعت سے چل رہے تھے۔ اس نے جلدی جلدی تکیے کے دونوں غلافوں کو خالی کیا۔ اب اس نے اپنی تمام قیمتی اشیاء، غرض یہ کہ وہ زیور بھی جو اس نے پہن رکھا تھا، ایک ایک کر کے سب اس میں بھرنا شروع کر دیا۔ کمرے کی ایک ایک دراز کو خالی کیا۔ اس کے پاس بچپن سے لے کر اب تک کے جتنے بھی تحائف موجود تھے جو اسے دیے گئے تھے، جس میں زیورات سے لے کر مہنگے اور قیمتی نوادرات اور پتھر تھے، اس نے وہ تمام چیزیں اپنے اس غلاف میں بھرنا شروع کر دی۔ غرض یہ کہ اس نے کمرے کی ہر مہنگی اور قیمتی اور اینٹیک چیز اٹھا لی تھی۔ اب اس کے پاس ہر چیز موجود تھی۔ ساتھ ہی اس کے دماغ نے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرا، وہ تھا اس کا قیمتی عروسی جوڑا جس پہ سونے کے تار کا کام تھا، جس میں سرخ یاقوت جڑے تھے، وہی جس میں زمرد اور ہیرے چمکتے تھے۔ اس نے اب دوسرے غلاف میں اس جوڑے کو بھی ٹھوسنا شروع کرا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے پاس موجود جو تھوڑا بہت کیش تھا وہ بھی اٹھا لیا۔ اس کے دماغ نے ایک کہانی گھڑ لی تھی اور اب اس نے اسے انجام دینا تھا۔ دوسری طرف نیچے تمام رسومات شروع کی جا رہی تھیں۔ ساتھ ہی بختیور بیگم نے اب ناک پکڑائی کی رسم کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ رسم کافی قدیمی اور پرانی ہے۔ دراصل یہ رسم ہندوستان سے چلتی آ رہی ہے۔ پرانے وقتوں میں ساس اپنے داماد کی ناک کھینچتی تھی یا ناک پکڑتی تھی۔ یہ رسم آج بھی ان لوگوں میں کی جاتی ہے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، اور پنجاب اور فیصل آباد کے گرد و نواح میں یہ رسم بہت زور و شور سے کی جاتی ہے۔ بختیور بیگم اس رسم کو کرتے ہوئے بے حد خوش تھیں۔ نہ چلنے پھرنے کے باوجود بھی زریون نے اس رسم کو ہونے نہیں دیا تھا۔ وہ مسکرا کر کبھی ویل چیئر کو آگے لے جاتا، کبھی پیچھے لے آتا۔ اس نے انت تک کوشش کی تھی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ بختیور بیگم کے ہاتھ اس کی ناک نہیں آئی تھی۔ اب بختیور بیگم کے بعد باری اس کی سالیوں نے لے لی تھی۔ وہ اس کا راستہ روک کے کھڑی تھی، ہر ایک چہک چہک کر کہہ رہی تھی، پہلے پیسے پھر جانے دیں گے، پہلے پیسے پھر جانے دیں گے۔ وہ سب یک آواز ہو کر یہی بات بلندی سے کہہ رہی تھیں۔ بشریٰ ان میں سب سے آگے کھڑی تھی کیونکہ وہ زریون کی سگی سالی تھی اور سگی پھپھو زاد بھی۔ بشریٰ کے اس سے 2 رشتے تھے، اسی لیے وہ دونوں رشتوں کی مناسبت سے دل میں ٹھان کر بیٹھی تھی کہ آج وہ زریون سے ٹھیک ٹھاک نیک وصول کرے گی۔ زریون بھی جیب میں نوٹ بھر کر لایا تھا۔ وہ کوئی کنجوسی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن فی الحال وہ اپنی سالیوں کو چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ وہ ارادہ کرا آیا تھا کہ آج کسی مانگنے والے کو منع نہیں کرے گا، کسی سوالی کو واپس نہیں بھیجے گا۔ یہ تو پھر اس کے اپنے رشتے تھے، یہ نیک خوشی کا تھا، اس میں وہ کنجوسی کیسے کر سکتا تھا؟ لیکن اس وقت وہ بھی بہنوئی والا کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ بے انتہا مسکرا رہا تھا۔ اس کے بچپن کی خواہش آج پوری ہونے جا رہی تھی۔ اس نے ایرن کو بچپن سے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھا تھا اور آج وہ اس کو اس کی بیوی بن کر ملنے والی تھی۔ اس نے اللہ کا ڈھیر شکر ادا کیا تھا۔ اس کے دل میں اطمینان تھا اور شاید ایک انجانا خوف بھی۔ ایرن جب اس کی ٹانگ کے بارے میں سنے گی تو نہ جانے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، لیکن یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ جس خاندان سے ہے وہاں زبان دے دی جائے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹا جاتا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جلد ہی اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کسی قیمت پر بھی ایرن کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بے حد خوش و خرم اپنی سالیوں کے ساتھ کی جانے والی اس محبت بھری چھیڑ چھاڑ اور رسومات کو انجوائے کر رہا تھا۔ تبھی اچانک شبیر صاحب کی تائی اٹھی اور بولی، کب ہوں گی رسم خطا؟
ہم تو رسموں میں ہی عادے ہو گئے، ہمارے دور میں ایسی رسمیں تھوڑی ہی ہوتی تھیں۔ اور اس کے بعد سب نے بے ساختہ قہقہا لگایا تھا۔ یہ تائی اماں کا پرانا جملہ تھا، جب وہ کہیں بھی کسی چیز سے بیٹھے بیٹھے اکتا جاتی تو وہ فوراً اپنا زمانہ بیچ میں لے آتی تھی۔ ساتھ ہی لڑکیوں نے ایک بار پھر زور و شور سے کہنا شروع کر دیا تھا، پیسے دو، ایرن کو لے جاؤ، پہلے پیسے، پھر تمہاری ہونے والی بیوی تمہارے حوالے کریں گے۔ اب کے زریون نے چڑھ کر کہا تھا، ایرن کا کوئی مول نہیں ہے، وہ انمول ہے، میں ساری جائیداد بھی لٹا دوں تو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب کی بار سب نے اوہو کہہ کر اس کو چھیڑا تھا اور زریون شرم سے لال ہوا تھا۔ اسے بے اختیار اپنے کہے جانے والے جملے پر شرمندگی ہوئی تھی۔ اس کے کان اور گال خوشی سے دہک رہے تھے۔ تائی اماں نے اس کو دیکھا، شبیر صاحب کو مخاطب کر کے کہنے لگیں، لو بھیا شبیر، یہ تو تم سے بھی 10 قدم آگے نکلا۔ مجھے لگتا تھا تم اس دنیا کے آخری اور واحد سب سے بڑے زن مرید ہو، لیکن ماشاءاللہ تمہارا داماد تو تم سے بھی 10 قدم آگے ہے۔ تائی اماں کے اس طرح کہنے پر بختاور بیگم بھی ہر شرم سے لال ہوئی تھی۔ انہیں شرم آ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب شبیر حسین بھی ایسے ہی ان کے لیے ہر ایک کے آگے ڈٹ جاتے تھے۔ انہیں اپنا وقت یاد آیا تھا۔ شبیر صاحب بھی کچھ تذبذب کا شکار لگ رہے تھے۔ وہ دونوں اب تھوڑا انکمفرٹیبل فیل کر رہے تھے۔ نوجوان نسل کے سامنے ان کی شادی کے دنوں کی بات کو چھیڑ دیا گیا تھا اور تائی اماں اس چیز سے خاصا محظوظ ہو رہی تھیں۔ شبیر حسین اور بختاور بیگم کو شرماتا اور جھیپتا ہوا دیکھ کر تائی اماں نے اب کچھ نیا کرنے کا سوچا تھا۔ آئی لو دلہن، تم تو یوں شرما رہی ہو جیسے پورے خاندان کو معلوم ہی نہیں کہ تم نے تو سالوں سے ہمارے لڑکے کو ہاتھوں میں کر رکھا ہے۔ تائی اماں کی اس بات پر سبھی نے فلق شغاف کہا لگایا تھا، جبکہ بختاور بیگم نے آج قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اپنی ساس کی کسی بات کا برا نہیں منائیں گی۔ آج ان کے لیے خوشیوں کا دن تھا۔ وہ مسکرا کر ہر بات کو سہنے کو تیار تھی۔ تائی اماں دل کی بری نہیں تھی، اس بات سے بختاور بیگم بخوبی واقف تھی۔ اس کے باوجود بھی تائی اماں کو ان کی بڑی بیٹی عذرا نے کئی بار ٹوکا تھا، اماں کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ کبھی تو چپ کر رہا کریں۔ بھابھی ہر بار مسکرا دیتی ہیں، لیکن اب تو ہر وقت ہی ان کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، ہر محفل میں بھی ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ ہیلو، اب اپنی بہو کے پیچھے نہ پڑیں تو جانے کس کے پیچھے پڑیں؟ تم تو بیچ میں نہ بولا کرو، تم سے تو نندوں والا کوئی کام نہ ہو سکا۔ وہ اسی طرح میٹھی گفتگو کرنے والی خاتون تھی، زبان سے تھوڑا تیکھا بولتی تھی، لیکن دل میں بے حد مٹھاس تھی۔ وہ اپنی بہو بختاور سے بے حد محبت کرتی تھی اور یہ چھیڑ چھاڑ اسی محبت کا نتیجہ تھا۔ بشریٰ تمام مہمانوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی جب اس کی کلاس فیلو شبنم نے اسے کنکھیوں سے اشارہ کر کے ٹیلی فون کی جانب بلایا تھا۔ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی، لیکن پھر اس کے بلانے پر وہاں چلی گئی۔ ٹیلی فون پر اس کے لیے کوئی کال تھی۔ شبنم نے خود ٹیلی فون اسے تھماتے ہوئے کہا تھا، لو تمہارے لیے کسی خاص انسان کی کال آئی ہے۔ اس نے یہ بات خاصے ذو معنی انداز میں کہی تھی۔ بشریٰ لمحے کے 1000ویں حصے میں سرخ ہوئی تھی۔ اس نے اسے ٹیلی فون لیتے ہوئے اسے وہاں سے چلے جانے کو کہا تھا، جبکہ شبنم نے وہاں سے نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔ پھر بشریٰ کی بے حد اصرار پر اس نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ شبنم کے جاتے ہی بشریٰ نے بے ربط ہوتی سانسوں کے ساتھ بہت ہمت جمع کر کے ہیلو بہت آہستہ سے کہا تھا۔ دوسری جانب سے کہے جانے والے الفاظوں نے بشریٰ کو ایک بار پھر دل تھامنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم تیار ہو؟ تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ تم مجھے ایک بار ٹیلی فون کر کے بتا سکتی تھی، میں تمہارے گھر کے باہر موجود اس مجمع میں آ کر تمہارا ایک دیدار کر سکتا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ میں والدین کو لے کر کب تمہارے گھر آؤں؟ اب چند ہی سالوں میں تمہاری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی، مجھ سے تمہارے بنا اور نہیں رہا جاتا۔ کچھ کرو، کوئی راستہ نکالو، میں تمہارا رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں، باقاعدہ عزت سے تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خاندان اتنا باوثوق ہے کہ تمہارے گھر والے رشتے سے انکار نہیں کر سکتے۔ فرحان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وقت ان سب باتوں کا تو نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، پہلے ایرن کی رخصتی ہو جانے دیں، اس کے بعد کوئی حل نکالوں گی۔ میں نے بہت مشکل سے اس معاملے کو یہاں تک پہنچایا، میں نے جانے کتنے رشتوں میں مین میخ نکال کر اپنی شادی کو ہوتے ہوتے روکا ہے۔ اب آپ شادی کی تلوار اس طرح سے میرے سر پر لٹکائیں گے تو بتائیں میں کس طرح سب کچھ مینج کر پاؤں گی؟ فی الحال گھر میں بے حد مہمانوں کا مجمع ہے، مجھے تھوڑا وقت دیں، میں وقت کی مناسبت دیکھ کر بابا سے اس بارے میں بات ضرور کروں گی۔ اب کہ فرحان نے اس کی تعریف کی تھی، وہ اس کی تعریف پر بے حد دلکشی سے مسکرائی تھی اور جلدی سے فون رکھنے کا کہہ کر واپس چلی گئی تھی۔ مہمانوں کی گہما گہمی میں واپس آ کر بشریٰ کا دل اب بھی فرحان کی باتوں کو سوچ کر بوجھل ہو رہا تھا۔
اسے بار بار اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ فرحان اپنی جگہ ٹھیک ہے، اب اسے کچھ بھی کر کے اپنے بابا سے اس بارے میں بات کر لینی چاہیے۔ تبھی اس نے دیکھا کہ نوابی کچھ جھیپتی ہوئی واپس ایرن کی طرف جا رہی ہے۔ اسے نوابی کو آواز دے کر بلایا، نوابی ادھر آؤ۔ نوابی کچھ گھبراتی ہوئی آئی، اس کی چال میں کچھ الگ لگا تھا۔ بشرا نے اس سے ایرن کو نیچے لانے کو کہا۔ اس نے کہا کہ ایرن ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہے، جیسے ہی وہ تیار ہوگی وہ اسے لے آئے گی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بشرا نے کہا کہ نہیں، تم نہیں لانا، ہم سب کزنز لائیں گی، اور پھر تم ہمارے ساتھ ہی ایرن کو نیچے لے آنا۔ نوابی جلدی سے اس کے بات میں سر ہلاتی ہوئی اوپر کی جانب جانے لگی تھی، تبھی تائی اماں کی نظروں میں آ گئی اور تائی اماں نے اسے آواز دی، ارے نوابی یہاں تو آ بیٹا، دیکھ میرے پیر کے تلووں میں کس قدر ایٹھن ہو رہی ہے۔ اب یہ شادی والے گھر میں تو ہر کوئی بنا سورا گھوم رہا ہے، کسی کو میرا خیال ہی نہیں۔ اب میری بچی ذرا سا بیٹھ کے میرے پاؤں تو دبا دے۔ نوابی انہیں منع نہیں کر سکتی تھی، وہ شبیر حسین کی تائی تھی، انہیں منع کرنا اپنے لیے مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اور ویسے بھی پھر اس کی حیثیت ایک ملازمہ کی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کی جانب چلی آئی تھی اور اب بے حد بوجھل دل کے ساتھ ان کے پیر دبا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر ایرن کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ جب نیچے آئی تھی تو ایرن کا غم سے برا حال تھا۔ وہ ایرن کے پاس ٹھنڈا پانی لے کر جانا چاہتی تھی، مگر تائی اماں کے کاموں میں لگ کر وہ پانی لے کر نہیں جا سکی تھی۔ اب اس کا دل رہ رہ کر ڈوب رہا تھا۔ ایرن کا بے تحاشا روتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا، شاید اسے ایرن کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ سیاہ شال اوڑھے گھر میں داخل ہو رہا تھا، کسی نے اس کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پوری قوت لگا کر کھینچا تھا۔ اب اس کے گھر میں اندر آتے ہوئے قدم ایک بار پھر گھر سے باہر تھے۔ راشدہ کھانے کے پکوان دیکھنے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی، تبھی اس کی نظر اپنی بیٹی نوابی پر پڑی۔ نوابی کی رنگت اڑی ہوئی دیکھ کر راشدہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئی۔ اگلے ہی لمحے اسے تائی اماں کے پاؤں دباتے دیکھ اور ان کی ڈھیروں باتوں میں اس بات میں سر ہلاتے دیکھ کر وہ وجہ جان گئی تھی۔ وہ جانتی تھی تائی اماں کے پاس نوابی بیٹھی ہے تو اب نوابی کی خیر نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے ہر خیال کو جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ سبھی تائی اماں کی عادت سے واقف تھے۔ اب تو تائی جی نے نا اسے 1 گھنٹے تلک نہیں چھوڑنا، تو سارے کام مجھے ہی کرنے پڑیں گے۔ ہائے ہائے راشدہ، تو تے بوڑھی ہو گئی ہے، ہائے میرے گڈے، ہائے ہائے ہائے۔ راشدہ ہائے 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 کہتی ہوئی پھر سے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگی تھی، تبھی اس کے کانوں میں بختیار بیگم کی آواز آئی تھی، راشدہ شکیل سے کہو مہمانوں کے لیے مختلف انواع اقسام کی چائے تیار کرے۔ جی بی بی جی، میں ابھی کرواتی ہوں۔ یہاں آنے والوں کے ٹھاٹ نرالے تھے، کوئی چائے تو کوئی کافی کا شوقین تھا۔ کسی کو سبز چائے چاہیے تھی تو کسی کو کشمیری چائے ہی لطف اندوز کر رہی تھی، کسی کو چائے سے شدید الجھن ہو رہی تھی اور اسے صرف بادام والا گرم دودھ ہی چاہیے تھا۔ غرض یہ کہ ہر مہمان کی ہر طرح سے خاطر مدارت کی جا رہی تھی۔ بالآخر یہ شہر کے سب سے بڑے سنار اور جانی مانی کاروباری شخصیت شبیر حسین کی بیٹی کی شادی تھی۔ آنے والے مہمان بھی اسی طرز کے شاہانہ مہمان تھے۔ وہ سبھی بڑے بڑے کاروباری حضرات تھے اور بڑی بڑی کپڑوں کی میلز کے مالک تھے۔ شادی میں ایک بڑی تعداد صحافیوں اور شوبز سے جڑے لوگوں کی بھی تھی۔ گھر کے باہر بھی اس وقت اخبار کی دنیا سے تعلق رکھنے والے کئی صحافی موجود تھے، کیونکہ اگر یہ شہر کے سب سے بڑے کاروباری شخصیت کی بیٹی کی شادی تھی تو ملک کے بے حد معروف گلوکار کے بھی بیٹی کی شادی تھی۔ غرض یہ ہے کہ مہمانوں کی بہتات تھی، یا یوں کہنا بہتر ہے کہ مہمانوں کا ایک سمندر بہہ رہا تھا اور اس میں لہروں کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ملک در ملک سے آنے والے دور دراز کے رشتہ دار، کاروباری شخصیت اور ایسے معروف گلوکار جن کو اس شادی میں شرکت لازمی کرنی تھی، اب قاضی صاحب تشریف لا چکے تھے۔ اس لیے سب نے ایرن کو بلانے کا کہا۔ بشرا نے کہا کہ وہ ایرن کو لے کر آئے گی۔ بشرا کے ہمراہ اس کی کچھ اور کزنز اور سہیلیاں بھی تھیں۔
اور انہی میں ایک نوابی بھی تھی۔ اب وہ سب ایرن کے کمرے کی جانب بڑھ چکی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کافی دیر بجانے کے بعد جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو بشریٰ کو تشویش نے آ گھیرا۔ کمرے کو زور زور سے دھڑدھڑانا شروع کر دیا۔ جب کمرہ پھر بھی نہ کھلا تو بشریٰ نے ملازمہ کو بلا کر کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی منگوائی۔ کمرے کی دوسری چابی لانے کے بعد جب بشریٰ نے کمرے کا دروازہ کھولا تو نہ صرف اس کے پیروں کے نیچے زمین نکلی تھی بلکہ یوں کہو کہ سر پر آسمان بھی نہیں رہا تھا۔ کمرہ خالی تھا، ایرن وہاں موجود نہیں تھی۔ دروازے، الماری، ہر چیز کھلی پڑی تھی اور کمرے سے تمام قیمتی جواہرات اور نقدی غائب تھے۔ یہاں تک کہ اس کا وہ روسی جوڑا جو اس کے خاص تیار کروایا گیا تھا وہ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ اسے ایرن کے بیڈ پر ایک نوٹ ملا جس میں لکھا تھا: بابا اور اماں، میں نے آپ لوگوں سے ہمیشہ بے انتہا محبت کی، لیکن آپ لوگوں نے مجھ سے شاید اتنی محبت نہیں کی۔ مجھے بچپن سے ناز نخرے سے پالنا بے شہد آپ لوگوں کے لیے آپ کی عزت کی مجبوری تھا۔ اس لیے تو آج آپ بغیر سوچے سمجھے میری شادی ایک پیروں سے معصور انسان سے کرنے جا رہے تھے۔ میں آپ کو یا کسی کو بھی اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کرنے دوں گی۔ میں سب حقیقت جان چکی ہوں اور آپ سب سے بہت دور جا کر اپنی زندگی بساؤں گی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، آپ سب نے مجھے مجبور کرا، اور اب جب شادی کرنی ہی ہے تو میں اپنے پسندیدہ شخص سے کروں گی۔ میں اور ابراہیم شاہ ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنی شادی اپنی مرضی سے کریں گے۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اور ایک بات آپ سب کے گوش گزار کر دوں کہ آج کے بعد اگر ایرن شبیر حسین زندگی میں اور اس دنیا میں کسی سے بے حد نفرت کرے گی تو وہ آپ دونوں ہوں گے۔ آپ ہر حقیقت سے واقف تھے، سب کچھ جانتے بوجھتے آپ نے مجھے ایک کھائی میں دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کھائی میں نہیں کودوں گی۔ میں اس کھائی میں بالکل نہیں کودوں گی۔ اگر میری زندگی برباد ہوگی تو میں آپ لوگوں کو بھی سکون نہیں دوں گی۔ بشریٰ وہ خط پڑھتے ہوئے بے دم سی ہو کر گر گئی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے دوڑ کر اسے سنبھالا تھا۔ نوابی کی رنگت اڑی تھی۔ ابھی تک کسی کو اس پر شک نہیں ہوا تھا، لیکن اب جو گھر میں حال تھا اس نے بشریٰ کو کسی کو بتا بھی دیتی تو کیسے بتاتی۔ اس نے نوابی کو منہ بند رکھنے کو کہا اور اپنی ایک انتہائی بھروسے مند کزن سے کہا کہ وہ اس کے والدین کو بلا کر لائیں۔ شبیر حسین اور بختیور بیگم جب ایرن کے کمرے میں آئے تو ان کا غم سے برا حال تھا۔ سامنے کے منظر کو دیکھ کر انہیں کچھ بھی کسی سے جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے زندگی گزاری تھی اور اتنا تجربہ وہ حاصل کر چکے تھے کہ وہ ماحول کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ شبیر حسین کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کی لاڈلی نے ان کے چہرے پر رسوائی کی ایک کالک ملی ہے۔ وہ اپنا دل تھام کر کونے میں بیٹھ گئے تھے۔ بختیور بیگم انہیں دیکھ کر بے حد بے قرار ہوئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید شبیر حسین کو کچھ ہو جائے گا۔ بشریٰ نے اپنے والد کے گھٹنوں کو پکڑ کر اس پر سر رکھ دیا تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے آج پہلی بار زندگی میں اپنے والد کو اس طرح ٹوٹے اور بکھرے ہوئے دیکھا تھا۔ شبیر حسین کی آنکھوں سے آنسو بے ربط بہہ رہے تھے۔ ان کے سر سے پگڑی اتر کر گر گئی تھی، مانو ان کی کسی نے سانسیں نکال لی تھی۔ بختیور بیگم نے آخری امید کے ساتھ دھندلائی آنکھوں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ ان کے دل نے نہ جانے کیوں انہیں ایک پیغام دیا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی گئیں اور انہوں نے جا کے واش روم کا دروازہ کھولا تھا، لیکن ایرن اندر بھی موجود نہیں تھی۔ انہوں نے اس کے کلوزٹ کو چیک کرا، اس کا کلوزٹ بھی خالی تھا۔ غرض یہ کہ کوئی بھی ایسی جگہ کمرے کی نہ تھی جہاں وہ یہ گمان کرتی کہ شاید ایرن یہاں ہوگی۔ اب کی بار ان کا انتخاب بالکنی تھا۔ بالکنی میں جا کر دیکھا تو ایرن وہاں بھی نہیں تھی۔ نیچے بے بہاش لوگوں کا سمجھو سمندر بہہ رہا تھا۔ وہ کسی سے اپنے دل کی حالت بیان نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے ملازمہ سے اپنے بھائی کو بلانے کو کہا۔ عباس علی جس وقت کمرے میں آئے، اپنے بہنوئی اور بہن کی حالت دیکھ کر ان کے دل کو کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ وہ معاملے سے آگاہی نہیں رکھتے تھے، لیکن ایسے معاملے کو دیکھ کر ان کے دل میں آنے والا پہلا خیال یہ تھا کہ شاید ایرن کے کمرے میں چوری یا ڈکیتی کا کوئی معاملہ پیش آیا ہے اور ان کو کوئی نقصان پہنچا گیا ہے۔ وہ اپنی پیاری بھانجی کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ گھر سے بھاگے گی یا کسی کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کروائے گی۔ انہوں نے سب کو روتا اور بے حال دیکھ کر بشریٰ سے بار بار استفسار کیا
बुशरा बुत बनी बैठी थी अपने मामू के झंझोड़े जाने पर। उसने चुपचाप वो ख़त उनके हाथों में दे दिया था। अब अब्बास अली जैसे जैसे वो ख़त पढ़ रहे थे उनके अंदर गुस्से का सैलाब जोश मार रहा था, उनकी आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने उसी वक्त कसम खाई थी कि अगर अब उनकी बहन या बहनोई ने उस भाग जाने वाली लड़की से कोई वास्ता रखा तब अपनी बहन से ज़िंदगी भर के रिश्ते नाते तोड़ देंगे। अब की बार उन्होंने शब्बीर हुसैन को झंझोड़ा था। भाई साहब, आपने कहा था कि वो आपको रुसवा नहीं करेगी, आपने कहा था कि आप मामले को संभाल लेंगे, फिर क्यों उसने उसकी मौजूरी का बहाना बनाया? अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो वो बता सकती थी। मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मुल्क का मारूफ शख्सियत हूँ, मेरी इज़्ज़त है, मेरी साख है, और आपकी भी कोई इज़्ज़त और साख कमतर नहीं है। दुनिया आपको मुझे अजीम लोगों में शुमार करती है, हमारे ख़ानदान का रख रखाव हमें मशहूर कराता है। इसके बावजूद हमारे ख़ानदान की लड़की ने हमारा सर झुका दिया। मैं किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। घर के बाहर लोगों का जब मैं गफ़ीर मौजूद है, इसमें कई सहाफ़ी देखने आया कि मेरी होने वाली बहू कैसी दिखती है, वो ये देखने आया कि अब्बास अली की बहू कौन है। उन्होंने आज तक कभी शब्बीर हुसैन की बेटी को देखने की चाहत नहीं की होगी, लेकिन उनको अब्बास अली की बहू को देखने की चाहत थी। मैं शर्मसार हो गया हूँ और मैं इसके लिए कभी भी आर्यन को माफ़ नहीं करूँगा। वो आज से मेरे लिए मर गई, अगर आपने अपनी बेटी से अब भी ताल्लुक़ रखना है तो बस आज के बाद मेरी बहन मेरे लिए मर गई है, और मैं आप सब के लिए मैं इतनी ज़िल्लत और रुसवाई नहीं उठा सकता। जब काफ़ी देर हो गई और अब्बास अली समेत कोई भी नीचे ना आया, अब की बार अब्बास अली की बेगम को वाकई तशवीश हुई थी। वो मुतफक्कर होकर आर्यन के कमरे की जानिब बढ़ी थी। लोगों में चमगोइयाँ शुरू हो चुकी थी। लो बताओ, जो भी आर्यन को लेने जाता है जाकर वहीं बैठ जाता है, आता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं भाग तो नहीं गई। वैसे भी ये उम्र ऐसी होती है कि लड़कियां क्या से क्या कर दें। हम तो पहले ही कहते थे, लेकिन शब्बीर भाई साहब ने तो बेटियों को बेटा बना रखा था, हर तरह की छूट दे रखी थी। वो आर्यन को जब देखो ड्राइवर के साथ अकेले तन तनहा जगह जगह दंदनाती फिरती थी। 100 मुँह 100 बातें। अलगर्ज ये कि हर इंसान ने ही उन पर तनकीद और ताना किया था। ताई अम्मा इन सब की बातों पर बुरी तरह से जज्बुज़ हुई थी। उन्होंने अब की बार सबको एक शदीद गुस्सैल घूरी से नवाजा था और बाआवाज़ बुलंद कहा था, वो मेरे शब्बीर की बेटी है, उसकी तरबियत मेरी बहू बख्तावर ने की है। इस ख़ानदान की लड़कियां ऐसा नहीं करती, या आपके ख़ानदानों में होता होगा। अब की बार अज़रा ने उनको थामा था। वो जानती थी उसकी वालदा कितनी ही कड़क लहजे में बात कर लें, लेकिन उनका दिल बंद होने को था। ताई अम्मा को पहले भी दिल के 2 दफ़ा दौरे पड़ चुके थे। तीसरा दौरा उनके लिए जानलेवा साबित होता। शब्बीर हुसैन की वालिदा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब शब्बीर हुसैन बहुत छोटे थे। बख्तावर बेगम ने भी अपनी सास को नहीं देखा था। शब्बीर हुसैन की शादी से लेकर बख्तावर बेगम को ब्याह कर लाने और बहू की तरह रखने वाली शब्बीर हुसैन की ताई ही थी, और इस वक्त उनकी जान पर बनी थी। एरिन और बुशरा से उन्होंने बेइंतहा मोहब्बत की थी। वो उनकी सगी दादी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनसे हमेशा सगी दादी की तरह मोहब्बत की थी। अगर इस वक्त ताई अम्मा को कुछ हो जाता तो यकीनन शब्बीर हुसैन सारी दुनिया को आग लगाने की हिम्मत रखते थे। उन्हें एरिन से उससे ज़्यादा नफरत नहीं होती, और वो मकाम आ गया था। ताई अम्मा से वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी किसी ने आकर इस बात की तस्दीक की कि एरिन कमरे से भाग चुकी है। इस बात की तस्दीक करने वाली एरिन की रिश्ते की चचाजाद बहन थी। वो एरिन से पहले ही कुछ हसद रखती थी। अब की बार उसने आकर मेहमानों के बीच ज़ोर ज़ोर से आवाज़ बुलंद कहना शुरू कर दिया था, एरिन घर से भाग गई है, एरिन घर से भाग गई है। उसके इस तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ एरिन के कमरे में मौजूद सभी की समातों में गई थी। और अब की बार शब्बीर हुसैन ने अपने आंसुओं को पीछे धकेला था। उन्होंने बड़े रोब और दबदबे के साथ अपनी पगड़ी उठाकर वापस सर पर दुरुस्त की थी, और नीचे जाकर उन्होंने इस बात को लोगों के आंखों में आंखें डालकर बताना बेहतर समझा था, बजाय इसके कि वो अपने सर को झुकाते। उन्होंने ठान ली थी कि अब जो होगा सो होगा। अब वो एरिन को भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, और ना ही उस इंसान को जिसने उनकी सालों की साख्त को एक लम्हे मिट्टी में मिला दिया था। उन्हें अपनी बेटी से उस लम्हे जितनी नफ़रत महसूस हो रही थी, शायद ही उन्होंने ज़िंदगी में इतनी नफ़रत कभी किसी से की हो। बख्तावर बेगम बार बार ख़ुद को कोस रही थी कि किस मनहूस घड़ी में उन्होंने एरिन को जन्म दिया था। वो कौन सा वक्त था, या उनको किसकी बद्दुआ लगी थी कि एरिन उनके घर में पैदा हुई। अब की बार अज़रा की एक ज़ोरदार चीख बुलंद हुई थी। वो ज़ोर ज़ोर से चीख कर रो रही थी। डॉक्टर को बुलाने का कह रही थी, गाड़ी निकालने का कह रही थी, वो किसी को अस्पताल ले जाने का कह रही थी, लेकिन किसको इसकी आवाज़ सुनकर सभी नीचे की जानिब भागे थे। लेकिन सामने का मंजर
دلوں کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ طائی اماں نے ہاتھ پیر چھوڑ دیے تھے، ان کی رنگت سفید پڑ چکی تھی، ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکی تھی، ان کا بیٹے جیسا پیارا بھتیجا شبیر حسین لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو، ان سے یہ منظر برداشت نہیں ہونا تھا۔ اس لیے انہوں نے فوراً سے اللہ کو پکارا تھا۔ ان الفاظوں میں اتنا درد تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو اتنا درد نہیں دیتا، یہ بات ہر بندہ جانتا ہے، اور شاید اس وقت اللہ ان کے دل کی حالت سے واقف تھا، اسی لیے انہوں نے طائی اماں پر رحم کیا تھا۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، یا اللہ یہ ظلم میرے بچے پہ نہ کر، یا اللہ یہ ظلم میرے بچے پہ نہ کر، میرا شبیر یہ ظلم نہ سہ سکے گا، اس پر اتنا بڑا پہاڑ نہ توڑ، میری ایرن کو واپس بھیج دے، اگر تو چاہے تو میری جان لے لے، پر مجھے یہ دن نہ دکھا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے کہتے ان کا دل آخری دورہ پڑا تھا اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ شبیر حسین نے جب طائی اماں کو اس حالت میں دیکھا تو وہ بے حد تیز رفتاری سے ان کی جانب بڑھ گئے تھے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا، طائی اماں انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ شبیر حسین کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے خون چھلک رہا تھا، اور انہوں نے غصہ اور غضب کے مارے اپنی مٹھیاں بھیج لی تھی، لیکن دل میں ایک عہد کر لیا تھا کہ آج کے بعد وہ مرتے مر جائیں گے، لیکن ایرن کی شکل کبھی نہیں دیکھیں گے۔ انہوں نے اپنے گھر سے تمام وہ کاغذات بھی نکالنے کا اسی وقت حکم دیا تھا جس سے یہ ثابت ہوتا کہ ایرن شبیر حسین کی بیٹی ہے۔ انہوں نے آواز بلند چلا کر کہا تھا، میں نے زندگی میں اتنی نفرت کسی سے نہیں کی جتنی ایرن میں تم سے کرتا ہوں، میں پشیمان ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں خدا کا گناہ گار تھا جو اس نے مجھے تم جیسی بدترین اولاد سے نوازا، تم جیسی اولاد کے ناز نہ اٹھانے سے بہتر تھا میں گھر میں ایک سانپ پالتا، کم از کم اس کی فطرت جان سکتا تھا، مجھے معلوم ہوتا میں اسے کتنا بھی دودھ پلاؤں، کتنے بھی ناز اٹھاؤں، بالآخر اس نے مجھے ڈس کر ہی جانا ہے۔ تم جیسی اولاد سانپ سے بھی بدتر ہوتی ہے، تم جیسی اولاد ہر اس موذی جانور سے بدتر ہے جو کسی کو کاٹتا ہے یا اذیت دیتا ہے۔ تمہیں میں نے گودوں میں کھلایا تھا، تمہیں میں نے شہزادیوں سے پالا تھا، تم نے میرے منہ پر ذلت مل دی، تم نے میری زندگی کو برباد کر دیا، تم نے مجھے اس معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ عباس علی شدید غصے کے عالم میں بھی مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ انہوں نے اسی وقت سب کو تھم جانے کا کہا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی نکال لی تھی، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا، انہوں نے ڈرائیور کو منع کر دیا تھا۔ طائی اماں اس دنیا سے جا چکی تھی، اور یہ تو کوئی اندھا بھی انہیں چھو کر بتا سکتا تھا کہ اب یہ وجود مردار تھا، اب اس وجود میں جان نہیں تھی۔ عباس علی نے موقع ضائع نہیں جانے دیا، انہوں نے مصلحت سے کام لیا۔ انہوں نے خاندان کے تمام موجود بڑے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، اپنے بہن اور بہنوئی کو جمع کیا، اور اب جو انہوں نے کہا تھا اس نے صرف بختیور بیگم اور شبیر حسین کو ہی نہیں بلکہ ہر سننے والے کو ہکا بکا رکھ دیا تھا۔ بشریٰ حونکوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا اس نے اس کی امید نہیں کی تھی۔ جبکہ زریون عباس بے دم سا اپنی ویل چیئر پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں درد اور کرب واضح تھا، اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچا تھا، اور اس کی شدت اتنی تھی کہ اس سے خون اب بھی رس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب واضح تھا، وہ اس کی بچپن کی محبت تھی جو اس کے منہ پر اس کی محبت کو مار کر کسی اجنبی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اسے اس وقت ایرن سے اتنی شدت کی نفرت محسوس ہو رہی تھی جتنی کبھی اس نے اس سے محبت بھی نہ کی تھی۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ باہر اخبار سے تعلق رکھنے والے ڈھیروں صحافی موجود ہیں، اور یہاں اس وقت گھر کے اندر ہم سبھی اپنے خاندان کے لوگ موجود ہیں۔ ہمیں اپنے خاندان کی رسوائی کو خود ہی روکنا ہے۔ وہ کم ظرف اور خود سر لڑکی اب بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری اسی خاندان سے تھی، اگر یہ بات باہر گئی تو ہماری عزت اچھل جائے گی، ہم کہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ شبیر بھائی صاحب کی کون سی بیٹی سے زریون عباس کی شادی ہو رہی تھی، سب صرف اتنا جانتے ہیں کہ شادی ہمارے بچوں کی ہو رہی ہے، اس لیے اب اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا۔ بیٹی بشریٰ، تمہیں ہم سب کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ میں بھی اسی وقت بشریٰ کا ماموں اور زریون کا باپ ہونے کے ناطے یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ نکاح ضرور ہوگا، زریون اور بشریٰ کا نکاح۔ بشریٰ کی رنگت لمحے کے ہزارویں حصے میں سفید ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے، اس نے کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا، اسے رہ رہ کے فرحان کا خیال آ رہا تھا، اس کا دل 10 بار ڈوب کے ابھرا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ شبیر صاحب نے انتہائی طیش کے عالم میں اسے بازو سے پکڑا تھا۔ بابا، میں کیا کہنا چاہتی ہوں،
تم بتاؤ، تم نے بھی ایسا ہی کوئی آوارہ لوفر انسان پسند کر رکھا ہے؟ اب تم بھی ہماری عزت کا خیال نہیں رکھو گی؟ نہیں بابا، اس نے بے یقینی سے مکرانے کے انداز میں گردن نفی میں ہلائی تھی۔ اس نے کسی کیفیت میں خود کو کہتے سنا، میں آپ کے فیصلے کے آگے سر جھکاتی ہوں بابا، میں آپ کی عزت کے آگے سر جھکاتی ہوں، میں آپ کو رسوا نہیں ہونے دوں گی۔ شبیر حسین کی آنکھیں چھلک پڑی ہیں۔ وہ بیٹی تھی جنہوں نے آئرین کے سامنے ہمیشہ کمتر رکھا تھا۔ انہوں نے آئرین کو ہمیشہ فوقیت دی تھی بشریٰ پہ، اور آج انہیں اس چیز کا شدت سے پچھتاوا ہوا تھا۔